اماں میں نے آفتاب سے شادی نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ ماں نے ڈانٹتے ہوئے پوچھا۔ شمائزہ نے بے بس ہو کر کہا، ماں پلیز یہ دیکھیں، میرے ہاتھ جوڑتی ہوں آپ کے سامنے، میرا دم گھٹتا ہے جب وہ سامنے آتا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ماں نے ڈانٹتے ہوئے کہا، دیکھ شمائزہ پتر، تیرے ابا نے تمہاری آنٹی سے بات کی ہوئی ہے، شادی تو تم کو کرنی پڑے گی، لڑکا بھی اچھا ہے، خوش رہو گی، نہ شراب پیتا ہے نہ کوئی بری عادت ہے۔ لیکن شمائزہ کو نہ جانے کیوں آفتاب اچھا نہیں لگتا تھا۔ شمائزہ کالج میں پڑھائی کرتی تھی، خوش شکل تھی، رنگت گوری تھی۔ باپ نے بنا بتائے شمائزہ سے پوچھے منگنی کروا دی۔ آفتاب فون کرنے لگا، لیکن شمائزہ اسے کہتی، آفتاب مجھے تم سے شادی نہیں کرنی۔ آفتاب ہر بار اس کی بات مذاق میں ٹال دیتا تھا۔ آفتاب بہت پیار کرتا تھا یا شمائزہ کو حاصل کرنے کی ضد تھی، کیا تھا کون جانے۔ شمائزہ کا کالج جانا بند ہو گیا، گھر رہتی اور آفتاب ہر وقت شمائزہ کو اپنے پیار کا یقین دلاتا رہتا۔ شمائزہ اس کے پیار بھری باتوں پہ یقین نہیں کر پاتی تھی۔ آفتاب کے وعدے تھے کبھی نہ چھوڑنے کے۔ وہ کہتا تھا، شمائزہ شادی کے بعد رانی بنا کر رکھوں گا، شمائزہ تم میری جان ہو، تمہارے سارے خواب پورے کروں گا، تم سے اتنی محبت کروں گا کہ سب درد بھول جاؤ گی، تمہارے ماتھے کو چوم لوں گا، تم کو گلاب کی کھلتی ہوئی کلی کی پہلی نازک سی پتی کی طرح اپنے دل میں خوشبو بنا کر بسا لوں گا، تم میری زندگی، میری بندگی، میری ہر خوشی تم ہو، میری ہر تمنا تم، میرا عشق تم، میرا جنون تم، پانی میں کھلتے ہوئے کنول کے پھول کی وہ مدہوش مستیوں میں جھومتی ہوئی میری دلدار تم، جینا تمہارے لیے، مرنا تمہارے قدموں میں، ہاتھ میں تمہارا ہاتھ، برسات ہو، ہلکی سی ہوا ہو، اندھیرا سا چھا رہا ہو، آسمان پہ بجلی گرج رہی ہو، تم ڈر کر میرے سینے سے لگ جاؤ، میرا دھڑکتا ہوا دل تمہاری دھڑکنیں محسوس کرے، ایک جان ایک سانس ہو جائیں، تمہارا درد مجھے محسوس ہو، میں اپنی ساری خوشیاں تم پہ لٹا دوں۔ وہ شمائزہ کو زمین سے آسمان کی بلندیوں پہ لے گیا تھا، محبت کی ہر رسم لفظوں میں نبھا گیا تھا۔ وہ شمائزہ کو یقین کروا رہا تھا اپنی محبت کا۔ شمائزہ کو اس کی محبت پہ یقین تو تھا، لیکن ڈرتی تھی، کہیں اس کے دل میں ایک ڈر سا رہتا تھا، نباہ کرے گا تو جی لوں گی، اگر شادی کے بعد دغا کرے گا تو مر بھی نہیں سکوں گی۔ آفتاب نے چاہتوں میں تو ہرا دیا تھا۔ شمائزہ کو شادی ہو گئی، شمائزہ دلہن بن کر آ گئی، دن گزرے، مہینے گزرے، سب کچھ ٹھیک چلتا رہا۔ شمائزہ کے گھر خدا کی رحمت ہونے والی تھی، وہ ماں بننے والی تھی۔ دن گزرتے گئے، آفتاب کا پیار ابھی تک قائم تھا، وہ خیال رکھتا تھا۔ شمائزہ کا ہاں، کبھی کبھی آفتاب کی ماں شمائزہ کو تانے دیا کرتی تھی۔ آفتاب کو بیٹا چاہیے تھا اور ساس بھی پوتے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ ساس نے شمائزہ سے کہہ دیا تھا، بیٹا ہی ہونا چاہیے، سن لو، بیٹی ہوئی تو اپنی ماں کے گھر چلی جانا۔ شمائزہ پڑھی لکھی لڑکی تھی، اس نے کہا، ماں جی یہ سب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے بیٹا دے، جسے چاہے بیٹی دے۔ لیکن ساس نے تو جیسے طے کر لیا ہوا تھا کہ بیٹی پیدا کرنا شمائزہ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ شمائزہ نے سمجھایا، ماں جی آپ بھی ایک بیٹی کی ماں ہیں، میں بھی، میری بھی ایک بیٹی ہونے والی ہے، اللہ کی رضا سے راضی ہو جانا چاہیے۔ خیر وقت آ گیا، ڈاکٹر نے آپریشن کے بعد بتایا، ماں جی مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ ساس کی تو جیسے دنیا برباد ہو گئی ہو۔ شمائزہ بہت خوش تھی، لیکن کہیں آفتاب خوش نہیں تھا، شاید اسے بھی بیٹا چاہیے تھا۔ ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ اب دوبارہ شمائزہ ماں نہیں بن سکے گی، اگر ایسا ہوا تو شمائزہ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اب دن گزر رہے تھے، شمائزہ تو خوش تھی، لیکن آفتاب کہیں کھو سا گیا تھا۔ وہ آفتاب جو بہت خیال رکھتا تھا، اب بات بھی بہت کم کرتا تھا، گھر آنا، ماں سے باتیں کرنا، بیٹی کو دیکھنا اور سو جانا۔ شمائزہ آفتاب کو بلایا کرتی، آواز دیتی، دن بھر کا حال پوچھتی، لیکن آفتاب اگنور کرنے لگا تھا شمائزہ کو۔ ایک دن شمائزہ سیڑھیاں اتر رہی تھی، چکر آئے، گر گئی، سر پہ کافی چوٹ لگی، ہسپتال لے گئے، چوٹ کافی زیادہ تھی، درد بہت تھا۔ آفتاب کو کال کی، ہسپتال آیا، اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا، میں نہیں آ سکتا، کام بہت زیادہ ہے۔ شمائزہ کو سر کی چوٹ بھول گئی، جو درد آفتاب کے الفاظ اس کی روح پر دے گئے تھے۔ شمائزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیٹی ہوئی تھی، آنسو آنکھ سے نکل کر تکیے پہ گر رہے تھے، آنکھوں میں لگا کاجل تکیے پہ آنسو بن کر گر رہا تھا۔ اس کو ہوش نہیں تھا، جو ہم سفر تھا وہ میرے درد کو جانتے ہوئے بھی انجان ہے، اس کو خیال نہیں میرا۔ گھر آ گئی، رات کو آفتاب آیا، بس حال پوچھا کیسی ہو اور سو گیا، نہ ماتھا چوما، نہ حال دل پوچھا، نہ کھانے کا پوچھا، نہ گرنے کی وجہ پوچھی۔ شمائزہ کو یہ بے رخی اندر ہی اندر دیمک کی طرح کھا رہی تھی۔ شمائزہ برداشت کہاں ہو رہا تھا آفتاب کا یوں دور ہونا۔
ساس کی باتیں وہ برداشت کر لیتی، لیکن جس میں دل دھڑکتا تھا اس کی بے رخی کیسے برداشت کرتی؟ وہ ہر بار کوشش کرتی کہ آفتاب اپنے وہ وعدے تو یاد کرو، میری جان کیا پیار ختم ہو گیا؟ کیا وہ دل دھڑکنا، مجھے سینے سے لگانا، وہ سب بھول گئے ہو؟ لیکن آفتاب دور سے دور ہوتا چلا گیا۔ شمائزہ بیمار رہنے لگی۔ ایک دن ڈاکٹر نے بتایا شمائزہ ڈپریشن میں ہے، اگر یہ ایسے ہی رہی تو سوری کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ شمائزہ جو ڈرتی تھی محبت سے، وعدوں سے، آفتاب سے، وہ ڈر سچ ہو گیا۔ اس کو محبت پہ یقین کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، اس کو زمین پہ ہی رہنا چاہیے تھا۔ اس نے کیوں یقین کیا وعدوں پہ، محبت کی باتیں نبھانا آسان نہیں ہے۔ محبت حقیقت میں نبھانا ایک کانٹوں بھرا سفر ہے۔ آگ میں جل کر خوشیاں دی جاتی ہیں، محبتیں نبھانا ہی تو محبت ہے، ورنہ یہاں ہر دوسرا محبت کا دعوے دار ملے گا۔ درد تب نہیں ہوتا جب کوئی آپ کو رسوا کرتا ہے، درد تب ہوتا ہے جب کوئی آپ کو سینے سے لگا کر زہر پلاتا ہے۔ موت تب نہیں ہوتی جب کفن پہنایا جاتا ہے، مر تو انسان اسی وقت جاتا ہے جب کوئی دل کی بہت قریب ہو اور وہ ہمارے درد سے بے خبر ہو، وہ ساتھ ہو اور خاموشیاں نہ سمجھ سکتا ہو۔ سسکیاں بھر کر رونا شمائزہ کے لیے شاید آخری وقت کی سزا تھی۔ آفتاب گھر آیا تھا۔ اس دن شمائزہ نے ہاتھ پکڑ کے پاس بٹھا لیا اپنے۔ آفتاب کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں دیکھ رہی ہوں جب سے بیٹی دی ہے اللہ نے، آپ مجھ سے کچھ روٹھے سے ہیں۔ آفتاب پہلے تو خاموش رہا، لیکن جب شمائزہ نے اپنے ہاتھوں میں آفتاب کا چہرہ لیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، بے بس نظروں سے پوچھا، آفتاب کیوں میری جان؟ کیا اب میں بوجھ ہو گئی ہوں آپ پر؟ کیا اتنی سی محبت نبھانی تھی آپ نے؟ وہ وعدے یاد نہیں رہے، یا اب تم وہ شادی کی پہلی والی محبتیں یاد کرنا ہی نہیں چاہتے؟ اب میں وہ شمائزہ نہیں رہی کیا؟ میرا قصور بتا دیتے، سکون سے مر جاتی۔ آفتاب نے کہا، نہیں شمائزہ، ماں کو پوتا چاہیے تھا۔ شمائزہ نے مسکرا کر کہا، کیا تمہاری ماں اللہ سے بہتر جانتی ہے؟ کیا ماں کو اللہ سے زیادہ پتہ ہے کہ ہمارے لیے بیٹی اچھی ہے یا بیٹا؟ کیا اللہ کے ساتھ مقابلہ ہے کہ کیا ماں یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ اللہ نے غلط کیا ہے، بیٹا ہونا چاہیے تھا؟ کیا اللہ کی ذات کے کیے فیصلے پہ تم لوگ خوش نہیں ہو؟ شمائزہ کی باتیں آفتاب کی روح تک کو جھنجھوڑ چکی تھی۔ اس کے دل میں خوف سا پیدا ہو گیا تھا۔ اس کو احساس ہو گیا تھا اللہ سب بہتر جاننے والا ہے۔ اس نے شمائزہ کے رخسار پہ بہتے ہوئے آنسو کو چوم لیا، سینے لگا لیا، شمائزہ کو اپنی غلطی کی معافی مانگی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ شمائزہ تو بیمار تھی ہی نہیں، بس ایک غم، ایک درد اسے مٹا رہا تھا۔ آفتاب کا سینے سے لگانا تھا۔ شمائزہ زندگی کی طرف لوٹ آئی۔ خدا نے شمائزہ کو بیٹا بھی دیا، وہ زندہ بھی ہے۔ محبتیں شادی سے پہلے جو ہوتی ہیں، شادی کے بعد بھی ہم سفر کے لیے وہی دل رکھو، وہی چاہتے آباد رکھو۔ جب کوئی اپنا بے رخی کرتا ہے تو سننا خاموش چیخوں کو۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔